اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا اور وہ ایک معروف ڈاکٹر تھا۔ لوگ اس سے مشورہ لینے کے لیے کئی کئی دن انتظار کرتے۔ اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ دارالحکومت میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں اسے بھی دعوت دی گئی۔ اس کی خدمات کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس میں نہ صرف کلیدی مقالہ پڑھے گا بلکہ اس موقع پر اسے اعزازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بڑا خوش تھا اور پرسکون بھی۔ آج شام اس کی عزت اور تکریم کی جانے والی تھی۔ اس کا سوچ کر وہ اور بھی زیادہ آسودہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر وہ معمول کی چیکنگ کے بعد فوراً ہی ہوائی جہاز پر سوار ہو گیا۔ اس کی فلائٹ وقت کے مطابق پرواز کر گئی۔ کوئی آدھ پون گھنٹہ کے بعد ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا، ہم معذرت خواہ ہیں کہ طیارے میں فنی خرابی کے باعث ہم قریبی ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ فلائٹ بغیر کسی رکاوٹ اور حادثے کے قریبی ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے۔ ڈاکٹر احمد بھی دیگر مسافروں کے ساتھ طیارے کی فنی خرابی کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا، خواتین و حضرات، انجینئر نے بتایا ہے کہ فنی خرابی کے درست ہونے کا فوری طور پر کوئی امکان نہیں، لہٰذا مسافروں کے لیے متبادل طیارے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ طیارہ کب آئے گا کسی کو علم نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد نیا اعلان ہوا کہ متبادل طیارہ کل ہی آ سکتا ہے، ہم اس زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اب آپ کو ہوٹل پہنچا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد کے لیے یہ اعلان نہایت تکلیف دہ تھا اور پریشان کر دینے والا بھی۔ آج رات تو اس کی زندگی کی نہایت اہم رات تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے اس رات کا منتظر تھا کہ جب اس کی تکریم ہونی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچا، اپنا تعارف کرایا اور کہا، میں انٹرنیشنل لیول کا ڈاکٹر ہوں، میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، مجھے آج رات دارالحکومت میں مقالہ پڑھنا ہے۔ پوری دنیا سے مندوبین اس سیمینار میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ہمیں یہ خبر سنا رہے ہیں متبادل طیارہ کل آئے گا۔ متعلقہ افسر نے کہا، محترم ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں، ہمیں آپ کی اور دیگر مسافروں کی مشکلات کا اندازہ ہے، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں اور نیا طیارہ فوری طور پر فراہم کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ وہ شہر جہاں آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے، یہاں سے بذریعہ کار صرف 3-4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو ایئرپورٹ سے کرائے پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے متعلقہ شہر پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر احمد لمبی ڈرائیو پسند نہ کرتا تھا، مگر اب یہ مجبوری تھی۔ اس کے پاس کوئی اور متبادل راستہ تھا ہی نہیں۔ اس نے متعلقہ افسر کے مشورے کو پسند کیا اور ایئرپورٹ سے کار کرایہ پر لے کر متعلقہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آسمان پر گہرے بادل نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کس سمت جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے تک وہ مسلسل چلتا گیا۔ بالآخر اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھٹک چکا ہے۔ اب اسے بھوک اور تھکاوٹ کا احساس بھی بڑی شدت سے ہونے لگا۔ اس نے سوچا تھا 3-4 گھنٹے ہی کا تو سفر ہے، اس لیے اس نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہ لی تھی۔ اب اسے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں اسے کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، چاروں طرف رات کا اندھیرا بھی چھا چکا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے غیر شعوری طور پر اپنی گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے روک دی۔
اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا جب اندر سے ایک بوڑھی عورت کی نحیف اور ناتواں آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو کہہ رہی تھی، جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد گھر میں داخل ہوا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت کرسی پر بیٹھی ہے۔ اس نے خاتون سے کہا، اماں، میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں اپنا موبائل چارج کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، میرے بیٹے، کون سے فون کی بات کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں اس وقت تم کہاں ہو؟ ہمارے ہاں نہ تو بجلی ہے نہ ٹیلی فون۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولتوں کا کوئی تصور نہیں۔ پھر اس نے مزید کہا، اور وہ سامنے میز پر چائے اور کھانا رکھا ہے۔ لگتا ہے کہ تم بھوکے اور پیاسے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو۔ تم پہلے کھانا کھا لو، پھر بات کریں گے۔ لگتا ہے تم خاصا طویل فاصلہ طے کر کے آئے ہو۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھی خاتون کا شکریہ ادا کیا اور کھانا کھانا شروع کیا۔ سفر کی تھکاوٹ سے اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک خاتون کی کرسی کے ساتھ والی چارپائی پر حرکت ہوئی اور ایک معصوم نے رونا شروع کر دیا۔ خاتون نے اس بچے کو تھپک کر سلایا اور اسے دعائیں دینا شروع کیں۔ وہ اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لمبی لمبی دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے کھانا کھایا اور بوڑھی عورت سے کہنے لگا، اماں جان، آپ نے اپنے اخلاق اور کرم اور مہربانی سے میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہی ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ میرے بیٹے، وہ بوڑھی گویا ہوئی، میرے اللہ نے میری تمام دعائیں سنی اور قبول کی ہیں۔ ہاں، بس ایک دعا باقی ہے جو میرے ضعیف ایمان کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی۔ تم تو مسافر ہو، دعا کرو، وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ ڈاکٹر احمد کہنے لگا، اماں، وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ آپ مجھے اپنا کام بتائیں، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں۔ خدا نے چاہا تو میں اسے ضرور پوری کروں گا۔ آپ کی جو مدد میرے بس میں ہوگی ضرور کروں گا۔ خاتون کہنے لگی، میرے عزیز بیٹے، وہ دعا اور خواہش میرے اپنے لیے نہیں بلکہ اس یتیم بچے کے لیے ہے جو میرا پوتا ہے۔ اس کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اسے ہڈیوں کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ میں نے قریبی حکیموں اور ڈاکٹروں سے بڑے علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس ملک میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جو ہڈیوں کے علاج کا ماہر ہے۔ وہ بڑا مانا ہوا سرجن ہے۔ وہ یہاں سے بہت دور رہتا ہے اور بہت مہنگا بھی ہے۔ تم میری حالت کو دیکھ ہی رہے ہو، میں بوڑھی جان ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے میرے بعد اس بچے کی نگہداشت کون کرے گا۔ میں ہر وقت خدا سے دعا کرتی ہوں کہ کوئی سبب پیدا کر دے، اس بچے کا علاج اس ڈاکٹر سے ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، اماں جی، خدا نے مجھے آپ کے گھر زبردستی بھجوایا ہے۔ اماں، آپ کی آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ رب العزت نے ایسے اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ وہ ہڈیوں کو ڈاکٹر خود چل کر آپ کے گھر آ گیا ہے۔ اب میں آپ کے پوتے کا علاج کروں گا۔ خدا نے زمین اور آسمان کی تمام قوتوں کو کام میں لا کر آپ کی دعا کا جواب دیا ہے۔ سچ ہے، دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔